السلام علیکم دوستو، آج 9 فروری 2020 اتوار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ چین میں مزید 86 افراد وائرس کا شکار، تعداد 722 ہو گئی، 34,000 متاثر۔ سعودی عرب میں ہائپر لوپ ٹیکنالوجی، ریاض اور ابوظہبی کے درمیان سفر صرف 48 منٹ میں۔ ٹویوٹا نے چین میں کارخانے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا۔ جاپانی کمپنی نے اولمپک کے لیے موبائل مسجد تیار کر لی۔ پانی کے ایک قطرے سے LED روشن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ۔ ساحل پر رہنے والے بوڑھے شخص کو سعودی حکومت نے گھر دے دیا۔ بھارت میں بندروں کو بھگانے کے لیے لنگور، لیکن لنگوروں کے لیے کون؟ جانیے دلچسپ خبر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ چین میں مزید 86 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 722 ہو گئی ہے، جبکہ متاثر ہونے والوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ایک چینی نوزائیدہ بچے میں پیدائش کے صرف 30 گھنٹوں بعد ہی وائرس کی تشخیص کی گئی ہے، جو اب تک کا سب سے کم سن کیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ کی تشخیص ہوئی تھی۔ وائرس سے زیادہ تر اموات صوبہ ہوبئی میں ہوئی ہیں۔ 60 ملین آبادی والے صوبے میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ تمام اسکول اور کاروباری مراکز آئندہ نوٹس تک بند کر دیے گئے ہیں۔ ادھر سعودی عرب نے ورجن ہائپر لوپ 1 کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس طرح ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کے ذریعے مسافروں اور سامان کی منتقلی اور آمد و رفت کو مزید آسان بنایا جا سکے گا۔ ورجن ہائپر لوپ 1 کمپنی کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی انتہائی دیرپا ہے۔ یہ مسافروں کی ایک بڑی تعداد کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کمپنی اس ٹیکنالوجی کو 400 سے زیادہ تجرباتی سفر میں استعمال کر چکی ہے۔ ہائپر لوپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ریاض اور جدہ کے درمیان فاصلہ 46 منٹ میں اور جدہ سے نیوم کا فاصلہ 40 منٹ میں طے کیا جا سکے گا، جبکہ ریاض اور ابوظہبی کے درمیان سفر صرف 48 منٹ میں طے کیا جا سکے گا۔ اس ہائپر لوپ سسٹم کو شمسی توانائی سولر پینلوں سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ پینل ہائپر لوپ کی خصوصی سرنگ ٹیوب پر نصب ہوں گے۔ ادھر جاپان کی ٹویوٹا موٹر کمپنی نے وبا پھیلنے کے تناظر میں چین میں اپنے کارخانے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ دوسری بار مؤخر کر دیا ہے۔ ٹویوٹا چین میں مقامی مصنوعات سازوں کے ساتھ مشترکہ طور پر گاڑیاں تیار کرتی ہے۔ چین گاڑیوں کی دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ٹویوٹا نے سن 2019 میں اس مارکیٹ میں 16,20,000 گاڑیاں فروخت کیں، جو جاپانی مارکیٹ میں کمپنی کی فروخت کردہ تعداد سے پہلی بار زیادہ رہیں۔ ادھر ایک جاپانی کمپنی نے ٹرک میں موبائل مسجد تیار کر لی ہے۔ موبائل مسجد کی تعمیر کا مقصد اولمپکس 2020 کے لیے مختلف ممالک سے آنے والے مسلمان کھلاڑیوں کو نماز کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ جاپانی کمپنی نے 2020 کے اولمپکس میں دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہ موبائل مسجد تیار کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موبائل مسجد میں بیک وقت 50 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں وضو خانے سمیت دیگر کئی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اولمپک کا آغاز 24 جولائی سے ہوگا، جو 9 اگست تک جاری رہے گے۔ ادھر ہانگ کانگ سٹی یونیورسٹی کے انجینئروں نے پانی کے قطروں پر مبنی برقی جنریٹر بنایا ہے، جسے ڈراپٹ بیسڈ الیکٹرک جنریٹر یا DEG کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جنریٹر پانی سے حاصل شدہ توانائی کو زیادہ کفایت سے دوسری توانائی میں بدلتا ہے۔ زمین پر بارش، لہروں اور بڑی امواج کی صورت میں پانی موجود ہے۔ روایتی اصولوں کے برخلاف FET طریقہ کار میں بجلی کی کفایت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پانی کی حرکتی توانائی سے توانائی کی کثافت 50 واٹ فی مربع میٹر تک ہو جاتی ہے، جو اب تک کے نظاموں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے بنانے میں 2 سال لگے ہیں اور پہلا نمونہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ نظام گرتے ہوئے پانی کے قطروں سے بھی بجلی بنا سکتا ہے۔ FET ٹیکنالوجی 1956 میں سامنے آئی تھی اور اسے نوبل انعام بھی ملا تھا۔ اگر مسلسل پانی گرتا رہے تو جنریٹر بجلی بناتا رہتا ہے۔
اندازہ ہے کہ صرف 100 مائکرو لیٹر پانی کا قطرہ اگر 15 سینٹی میٹر کی بلندی سے پھینکا جائے تو اس سے 140 وولٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو 100 LED روشن کرانے کے لیے کافی ہے۔ اب اگلے مرحلے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا اس طریقے سے عملی طور پر بڑے منصوبوں کے لیے بجلی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوستو، غریب لوگ صرف پاکستان یا تیسری دنیا میں ہی نہیں بلکہ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی دکھائی دے ہی جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے ایک ایسے ہی بوڑھے شخص کو گھر اور ضروریات زندگی فراہم کی ہے جو گزشتہ 1 برس سے الخبر ساحل کے ایک بینچ کو اپنا گھر بنائے ہوئے تھا۔ سوشل میڈیا پر بوڑھے شخص کے شب و روز کا احوال حکومت تک بھی پہنچ گیا، جہاں سے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے بوڑھے شخص کی داستان معلوم کر کے انہیں ادارے کے مرکزی دفتر پہنچا دیا۔ یہ بوڑھا شخص گزشتہ 1 برس سے ایک بینچ پر رہ رہا تھا۔ 62 سالہ بوڑھا شخص کو بہبود آبادی کی گاڑی میں اولڈ ہاؤس لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک کمرہ اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی گئی۔ بوڑھے شخص کا کہنا تھا کہ اس نے گزشتہ 1 برس سے بینچ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا حصول وہاں آنے والوں کی دی ہوئی رقم یا اشیاء خرد و نوش سے ممکن ہو جاتا تھا۔ اس میں حیرت کا پہلو یہ ہے کہ ایک مقامی اخبار کو ایک شخص نے بتایا کہ اس بوڑھے شخص کو اس علاقے میں رہنے والے ایک نیک دل انسان نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، جس کا گزشتہ برس انتقال ہونے کے بعد اس کے لواحقین نے اس شخص کو گھر سے نکال دیا، جب سے یہ بیچارہ ساحل پر بنی پتھر کی بینچ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ وہاں تفریح کے لیے آنے والے لوگ اس شخص کی کچھ نہ کچھ امداد کر دیتے ہیں، جس سے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ ادھر سعودی عرب میں کفالہ کا نظام بہت جلد ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف سعودی عرب کے ایک ذرائع کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ مقامی اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق کفالہ نظام کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے ویزے کی تجارت کی بلیک مارکیٹ پھیلتی ہے۔ کفالہ کے موجودہ نظام کے تحت تارکین وطن ورکر اپنے آجروں یا کفیلوں کی واضح کردہ ملازمت کی شرائط کے پابند ہوتے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے بھارت کی کئی ریاستوں میں بندروں نے وہاں کے رہنے والوں کے ناک میں دم کر دیا، جس کے بعد ان کو قابو کرنے کے لیے حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو بندر پکڑ کر لائے گا اسے 500 روپے فی بندر انعام دیا جائے گا۔ اس مہم میں 336 افراد نے حصہ لیا، جس میں سے 31 افراد نے تو لاکھوں بھی کمائے۔ بھارت میں بندروں کو بھگانے کے لیے لنگور بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بھارتی ریاست گجرات کے دارالحکومت احمد آباد میں الٹ ہو گیا۔ لنگوروں نے ایئرپورٹ کے رن وے پر قبضہ کر لیا، جس کو ختم کروانے کے لیے انتظامیہ نے انوکھا قدم اٹھایا۔ ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر منوج گھنگال کا کہنا تھا کہ ہوائی اڈے کے اطراف میں لنگور بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے، مگر یہ مسافروں اور پروازوں کے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس بھی آپریشنل ایریا میں لنگور داخل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے 2 فلائٹس کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جبکہ 10 سے زائد پروازیں ملتوی بھی کرنا پڑی تھی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے لنگوروں کو بھگانے کے لیے مختلف اقدامات کیے، مگر وہ ناکام رہے۔ پھر انتظامیہ نے ایک انوکھا قدم اٹھایا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے رن وے پر اپنے چند ملازمین کو رچ کا لباس پہنا کر کھڑا کر دیا اور وہاں بڑے بڑے سپیکر نصب کر کے ان میں سے رچ کی آوازیں وقفے وقفے سے چلائیں۔ حیرت انگیز طور پر اس اقدام کے بعد لنگور وہاں سے بالکل ہی غائب ہو گئے۔ لیکن اب دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ نریندر مودی کے سامنے کون سا لباس پہن کر کھڑا ہوا جائے۔